الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. تمام حضرات سے گزارش ہے اگر کچھ معذوری نہ ہو تو مجلس کے اندر سمٹ کر بیٹھ جائے، کیونکہ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے اور دین کی بات ہو رہی ہے. ادب کے ساتھ سنیں گے تو وہ بات اندر اثر کرے گی، کیونکہ دین طلب والوں کو ملتا ہے، بے طلبوں کو نہیں ملتا. ہم سب دین کے اور اللہ کے محتاج ہیں. جو ضعیف ہے وہ دیواروں سے ٹیکا لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو ضعیف نہیں ہے، جنہیں کچھ عذر نہیں ہے، تو وہ مجلس میں آ کر بیٹھے اور ادب کے ساتھ اور نیت یہ لے کر بیٹھے کہ جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کریں گے. اگر صرف بیان اچھا لگ رہا ہے، بات اچھی لگ رہی ہے، اس لیے ہم بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مجلس میں نہ بیٹھیں. بہتر یہ ہے، کیونکہ کانوں کی عیاشی کے لیے ہمیں دین کی بات نہیں سننا ہے. کانوں کی عیاشی کے لیے ہمیں دین کی بات نہیں سننا ہے کہ فلاں مولانا کا بیان اچھا ہے، فلاں شخص کا بیان اچھا ہے، تو اچھا لگنے کے لیے نہیں سننا ہے، عمل کے لیے سننا ہے. عمل کے لیے سننا ہے. تو یہ نیتیں لے کر بیٹھو، اور جس طرح ابھی بیٹھے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں. ایسا نہ ہو، کیونکہ مجمع جیسا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باتیں ویسی کھلتی ہے. بیٹھنے والا کوئی تقریر رٹ کر نہیں آتا ہے، یاد کر کے نہیں آتا. مجمع کے اعتبار سے اللہ باتوں کو کھولتا ہے. تو اس لیے نیت یہ کر لے کہ ہم جو ہے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں ایک بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے. اس سے بہتر سانچہ نہ دنیا والے بنا سکتے ہیں
چاہے وہ ٹیکنالوجی میں کتنے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے. آنکھوں سے چلنے والا ٹیلی فون بنا سکتے ہیں، کمپیوٹرز بنا سکتے ہیں، لیپ ٹاپس بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جس سانچے میں ڈھالا ہے ایسا سانچا نہیں بنا سکتے. اللہ کی صفت بدیع ہے. بدیع کے معنی اور بدیع کی تعریف اگر کرنے جائے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر دیکھے، بغیر کوئی نمونے کے ایک نمونہ کھڑا کر دے. اس نے کچھ دیکھا نہیں، کسی چیز کا وجود نہیں، اس کے سامنے کوئی نمونہ پیش نہیں کیا گیا، لیکن وہ ایسے وجود کھڑا کر دے جیسے انسان، جیسے زمین، جیسے آسمان. اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی شکل نہیں تھی، اس کا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، اس کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ نظام کو قائم کیا ہے. یہ نظام کو قائم کیا ہے. آواز تھوڑی کم کر دے تو بہتر ہوگا. اللہ نے یہ نظام کو قائم کیا ہے. تو یہ اللہ کی صفت البدیع کہ اللہ نے بغیر نمونے کے، بغیر چیز کے، کوئی پروجیکٹ اللہ کے سامنے موجود نہیں تھا. جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ اللہ کے سامنے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کو کھڑا کر دیا. اور کیسے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے، کہ یہ آسمان کو، کہ یہ بوڑھا آسمان کئی دنوں سے، کئی سالوں سے، ہزارہ سال سے کھڑا ہے، لیکن اسے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی تعریف کہ ہم جتنا اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں تم تدبر کرو، غور و فکر کرو. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جب غور و فکر کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ ایمان بڑھے گا، اور ایمان اعمال پر کھڑا کرے گا، اور دل گواہی دے گا کہ پالنے والا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دل گواہی دے گا جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کیا جائے گا. کیا انسان نے اپنے بنانے پر، جو انسان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، جو انسان کی باڈی بنی ہوئی ہے، کیا انسان نے اپنے بنانے پر غور کیا ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو دکھنے والے اعضاء ہیں، جو دکھنے والے پارٹس ہیں، کیا اس پر غور کیا ہے؟ نہیں کیا. کہ ہمیں دنیا کے اندر لگ کر، دنیا کی چیزوں میں لگ کر، کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیے. اللہ نے کیسے پارٹس بنائے، اللہ نے کیا جسم اللہ نے بنایا ہے. آنکھوں کو دیکھیں، آپ پلکوں کو دیکھ لے، ہونٹوں کو دیکھ لے، ناک کو دیکھ لے، کان کو دیکھ لے. یہ دکھنے والی چیز ہے کہ یہ اتنی قیمتی اور اتنی ایسی قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، اور اگر کوئی اس کے پاس سے یہ کہہ دے کہ اگر میں تجھے 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تیری آنکھیں مجھے دے دے، تیرا کان مجھے دے دے، تیرے ہاتھ مجھے دے دے، تیرے پیر مجھے دے دے، تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا. وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایک سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت اللہ کے خزانے میں ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ اللہ کے خزانے میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اسلام والے گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. شروع میں چند آیت کی تلاوت کی گئی کہ جس میں سورہ قدر کی آیت ہے، سورہ روم کی آیت ہے، اور سورہ عصر ہے.
یہ قرآن کا یہ جو حصہ یہ پڑھا گیا، یہ ابھی جو چل رہا ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں یہ خاص ایام، یہ خاص دن، یہ آخر عشرہ، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ قیمتی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کہ یہ راتیں جو اس میں گزرنے والی ہے، یہ راتیں جو گزر رہی ہیں کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، اسے طاق رات کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرے۔ رمضان کے اخیر عشرے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش۔ طاق رات کسے کہتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں ہیں۔ جس طرح آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ 27ویں شب ہے۔ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ 27 تاریخ کو ہی شب قدر ہے۔ کتنی تاریخ کو؟ 27 تاریخ کو ہی شب قدر ہے۔ ہم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے، ڈیلیٹ کر دے کہ 27 تاریخ کو شب قدر ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا سکھلائی۔ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، جو ہمارے پاس سے یہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے۔ 26 رمضان ہو چکے، 27واں روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ 26 دن بھی ہمارے غفلت میں گزر گئے۔ اس مہینے کا تعلق، اس مہینے کا رشتہ قرآن سے ہے۔ کس سے ہے؟ قرآن سے، کیونکہ اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن نازل تو ہوا، اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی اس مہینے میں نازل ہوئی۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی اس مہینے میں نازل ہوئی۔ لیکن ہماری کتاب اللہ کا کلام جو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے اور جس کی آیتوں میں تدبر کرنے کا حکم ہے، بات کو غور سے سننا، جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سننا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری آیتوں میں تدبر کرے۔ کیا کرے؟ غور و فکر کرے۔ اللہ کا حکم۔ آج ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں سورتیں کتنی ہیں تو آیتیں درکنار۔ جی کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ ہمیں یہی نہیں پتا قرآن میں کتنی سورتیں ہیں۔ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی، جو کتاب ہماری ہے، جسے پڑھنے کا حکم ہمیں ہے، آپ کو بتا دوں، یہود کی جو مراکز ہوتے ہیں، ان کی کتابوں سے زیادہ قرآن کا مطالعہ وہاں ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ ہوتا ہے، قرآن کو پڑھا زیادہ جاتا ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے قرآن سے کوسوں دور ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں، تو یہ کہاں پتا ہوگا کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔
اچھا قرآن کس پر نازل ہوا؟ تو بعضوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن نازل کس پر ہوا۔ جو مکتب سے جڑے ہوں گے، جو علماء سے جڑے ہوں گے، جو مسجد سے جڑے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کس پر نازل ہوا۔ اچھا قرآن جو ہے ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ قرآن ایک ساتھ، جس طرح دوسری کتابیں نازل ہوئی، تورات ایک ساتھ نازل ہوئی، زبور ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ساتھ دی گئی، قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ کتاب جو ہے ایک ساتھ آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوئی، آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوئی۔ وقتاً فوقتاً جو ہے آیتیں اترتی، سورتیں اترتی، رکوع اترتے وقت کے اعتبار سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الہامی کتاب ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، قرآن میں ہی اسی کے نام موجود ہے۔ اسے حق بھی کہا گیا ہے، اسے کلام بھی کہا گیا ہے، اسے کتاب بھی کہا گیا ہے۔ بتاؤ آج ہم اپنے دین سے کتنا دور ہے؟ جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی، کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے، قرآن کو سیکھ رہے اور ہدایت پا رہے۔ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ ایک جو ہے پڑوس کی ساؤتھ کی جو ہے موٹیویشنل نام یاد نہیں آ رہا ہے، خاتون ہے کہ قرآن کو پڑھی ہے اور اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ قرآن کو پڑھی ہے، قرآن کو سیکھی ہے اور اللہ نے ہدایت دے دی، ابھی عمرہ کے سفر میں ہے۔ جی کہ آج ہم قرآن سے کتنا دور ہے کہ جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اتاری گئی، جو کتاب ہماری رہبری کے لیے اتاری گئی، جو کتاب ہمیں سیدھا راستہ بتا رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کا راستہ اپنا چکے ہیں کہ جن کے راستے پہ نہ کامیابی ہے، جن کے راستے میں نہ کامرانی ہے، جن کے راستے سے نہ اللہ ملنے والا ہے، جن کے راستے سے نہ جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا تعلق جب تک قرآن سے نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ کیسے قرآن کو سیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو کتنے سال میں سیکھا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا ہوگا؟ 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کو سیکھا۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا، 2.5 پارے کی سورہ، لیکن وقت کتنا لگ رہا ہے؟ 12 سال۔ یہ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ 12 سال کیوں لگ رہا ہے؟ کیا حافظہ کمزور تھا؟ کیا پڑھتے نہیں تھے؟ صحابہ علم بانفوذ سیکھتے تھے، صحابہ علم بانفوذ سیکھتے تھے، یعنی ایک آیت سیکھتے، جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا، اس پر چلنا نہیں ہوتا، تب تک دوسری آیت نہیں سیکھتے۔ اس کو پوری طرح سیکھ نہ لیتے تب تک دوسری آیت نہیں سیکھتے۔ جتنی آیتیں سیکھتے، اس پر عمل ہوتا، ان کو سیکھا جاتا، اس کی تفسیر معلوم کی جاتی، تب جا کر دوسری آیت سیکھتے۔ یہ ہے علم بانفوذ، یہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن اترا کہ آیتیں اتر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کو پڑھنے والے موجود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہ سعادت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور قرآن کو سنتے، کہ امت کے قاری ہے۔ یہ کون ہے؟ امت کے قاری، اچھی آواز سے پڑھنے والے۔ اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد رفیع کی آواز میں پڑھ رہے ہیں، لتا منگیشکر کی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ جی اچھی آواز سے مطلوب یہ نہیں ہے اس کے مخرج کو، اس کی تمام تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنا، یہ ہے اچھی آواز۔ میٹھی کے سننے والے کی جو ہے روح، جو سننے والے کا جو دل کانپ جائے، جب قرآن کو سن رہا ہو تو آج ہم غفلت میں سن رہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہے اچھی آواز۔ آج تو ہم ہمارا امام وہ ڈھونڈ رہے ہیں جس کی آواز محمد رفیع جیسی ہو، اور تنخواہ
تنخواہ ایسی دی جاتی ہے کہ جیسے جو باہر سرکاری نوکری کرنے والا جو باہر جھاڑو مارنے والا ہوتا ہے اس سے بھی کم تنخواہ اس کی ہوتی ہے امام. اور امام محمد رفیع والی آواز والا چاہیے ہمیں. یہ ہمارا حال ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں کہ ہمارا تعلق جب تک قرآن سے نہیں ہوگا، قرآن کی عظمت دلوں کے اندر نہیں آئے گی، ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. کیونکہ آج اگر ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہی، اسی غفلت میں چلتی رہی، تو قریب ہے وہ زمانہ کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی مرتد لوگ پیدا ہوں گے. جی، یہ ارتداد کا جو شکار عوام ہو رہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ رہی، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری وجہ ہے، قرآن کا علم نہ سیکھنا وجہ ہے، علماء سے تعلق توڑنا وجہ ہے، مساجد سے تعلق توڑنا وجہ ہے. آپ بتا دیں وہ شخص کہ جس نے قرآن کو سیکھا ہو، قرآن میں تدبر کرتا ہو، غور و فکر کرتا ہو، قرآن کا علم جان رہا ہو، اور وہ جو ارتداد کا شکار ہو گیا ہو، بتا دے کوئی ایک جو آپ کی نظر میں ہو کہ قرآن کا علم بھی سیکھ رہا ہو اور وہ مرتد ہو جاوے. ہو نہیں سکتا. جتنے بھی جو ہے دین سے ہٹ رہے ہیں، وجہ کیا بن رہی ہے کہ کبھی ہم نے اس پر غور کیے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی، میرا بیٹا کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے، کہ اس کا ایمان محفوظ ہے نہیں ہے. کہ میں نے میرے بیٹے کو قرآن نہیں سکھایا تو اس کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے. ہمیں یہی نہیں پتا ہے. اچھا کوئی اور بتانا بھی چاہے تو اس کی بات کہ نہیں بھائی ہماری اولاد ایسی تھوڑی نہ ہے. ہاں، یہ ایسے الفاظ آتے ہیں. پھر جب جو ہے چڑیا چگ جاتی ہے کھیت، تب ہوش آتا ہے کہ یہ بھی ہونا تھا. غور کرے کہ ہمارا تعلق آج قرآن سے کیوں کٹ رہا ہے. قرآن کے اندر قرآن کو نہیں سیکھنا. جس طرح آج ہم نے جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھ لیا، چوری کرنے کو گناہ سمجھ لیا، احکام کا توڑنا سمجھ لیا، اور تمام یہ جتنے بھی جو گناہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اسے ہم نے گناہ سمجھ لیا. قرآن کو سیکھنا، قرآن کو نہیں سیکھنا، اور قرآن کو سیکھنے سے مراد اس کے معنی و مطالب کے علماء کے اکرام کے سامنے رہ کر اس کے معنی اور اس کے آیتوں میں غور و فکر کرنا. سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے علم کو نہ سیکھنا ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے. قرآن کے علم کو نہ سیکھنا ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. جی، قرآن کے علم کو نہ سیکھنا ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، دین کی محنت کرنے والا دین کی محنت کر رہا ہے، کہ ایک کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے. نماز پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے. دین کی محنت کرنے والا مطمئن ہے کہ مجھے قرآن کے علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اس کے اندر جو ہے مبتلا ہے، ہر ایک مبتلا ہے. اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے. شاید پوری دنیا کے اندر 1% عملہ ایسا ہوگا، 1% کہ جو قرآن کے معنی کو، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرتا ہوگا. 1% ہوگا شاید ہی. دین کے معاملے میں کہاں کہ ہم نے تو مساجد بنا دی، ہماری تو تہجد نہیں چھوٹتی ہے، ہماری نمازیں پابندی سے ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹ رہی ہے. اور ان سے پوچھا جائے ہدی للمتقین کے تفسیر کر کے ترجمہ سمجھا دیجئے، امت کو تو کیسے سمجھاؤ گے؟ جو آیت ہی پڑھی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ اور یہ آیتیں ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کوئی ایک کھڑے رہ کر بتا دے
کہ جو آیت خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے کہ اس آیت کے مطلب کو ہم عوام کے اندر سمجھا سکتے ہیں. کیسا تعلق ہمارا قرآن سے ہو گیا کہ جیسے ہماری کتاب ہی نہیں. کہ یہ عظمت کب آئے گی؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو سن رہے ہیں لوگ، کہ ایسے لوگ سن رہے ہیں کہ گلی سے گزر رہے ہیں، عربی جاننے والے ہیں، اسلام کے اندر نہیں ہیں، قرآن کی آیت سن رہے ہیں اور ایمان لے کر آ رہے ہیں. قرآن کی آیت سن کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن جیسا نازل ہوا اس میں سے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک واحد کتاب قرآن ہے. ایک واحد کتاب قرآن ہے کہ اس میں سے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش بھی تبدیل نہیں ہو سکا اور نہ تبدیل ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کی ضمانت لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اس کی ضمانت لے رہے. پہلے کی کتابیں نازل ہوئی، پہلے صحیفے نازل ہوئے، اور قرآن اپنی سرکاری زبان میں ہے. بھائیو، کس میں ہے؟ قرآن اپنی سرکاری زبان میں ہے. کسی امام صاحب کو آپ نے سنے کیا قرآن کے عربی زبان کے علاوہ اس کا ترجمہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہو؟ جی، امرائی والے نے سنے ہیں شاید. قرآن اپنی سرکاری زبان میں جیسا نازل ہوا ہے قیامت تک ویسا رہنے والا ہے. دوسری کتابیں نازل ہوئی، دوسری کتابیں آئی، اس کے ترجمے لوگ پڑھتے ہیں اور ان کی جو درسگاہیں لگتی ہیں جس میں سکھایا جاتا ہے اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے. ویدی آئی، جا کر اصل میں پوچھ لیجئے جو وید پڑھا رہے ہیں جو لوگ، وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وید سنسکرت زبان میں آئی، سنسکرت پڑھا رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں. تورات جس زبان میں نازل ہوئی عبرانی میں، کیا لوگ عبرانی زبان، پوری دنیا کے اندر عبرانی بولنے والے لوگ موجود ہیں؟ نہیں. کون سی زبان بول رہے ہیں؟ کس زبان میں سیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہاں پر یہودی لوگ کم، اپنے ہندوستان میں یہودی کم ملیں گے، اکا دکا مل گیا. عیسائی ملیں گے. عیسائی سے پوچھے کہ انجیل جو تم بائبل کہتے ہو کہ یہ تم کس زبان میں پڑھ رہے ہو، تو وہ بتائیں گے کہ ہم انگلش میں پڑھ رہے ہیں. ان سے پوچھو کہ کس زبان میں نازل ہوئی، بعض کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوگا جس طرح ہمیں نہیں پتا ہے. ہمارے یہاں کی ایک جماعت، نوی ممبئی کی ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، غالباً برازیل میں، غالباً وہاں کے لوگوں کے اندر جب گشت کیا گیا، عیسائیوں میں گشت کیا گیا، مسلمانوں میں نہیں، عیسائیوں میں گشت کیا جا رہا ہے. جس طرح ہم خاندانی مسلمان ہیں کہ میرے ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اور 100-200 سال پہلے سے مسلمان، جب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہم بھی مسلمان، گھر مسلمان کا ہے تو ہم بھی مسلمان، دین سے لینا دینا نہیں، کچھ نہیں. اس طرح بتا رہے تھے کارگزاری کہ جو ہے وہاں پر جب گئے اور جب عیسائیوں کے اندر جب ملاقات کر کے گشت کیا تو ان کو یہی نہیں پتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. جس طرح اگر ہم گشت کرنے چلے جاوے بعض علاقوں کے اندر، بعض لوگوں سے پوچھے، کئی لوگوں سے ایسا ملنا ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کون ہیں، تو ایسی حالت ہو گئی جیسے سانپ سونگھ گیا. ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہمیں یہ علم ہونا ضروری ہے. قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، قرآن میں صورتیں کتنی ہیں، کتنی مکی ہے، کتنی مدنی ہے. مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے کی صورتیں آیتیں کون سی ہے، ہجرت کے بعد کی آیتیں کون سی ہے؟ کون سی آیت اونٹ پر نازل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر چڑھ رہے تو کون سی آیت نازل ہو رہی ہے؟ جب ہجرت کر رہے کون سی آیت نازل ہو رہی ہے؟ پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
قرآن کا پہلا حکم ہی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، جاہل مت رہو، ان پڑھ نہ رہو، بغیر پڑھے لکھے نہ رہو، بلکہ قرآن حکم دے رہا ہے پڑھو، اقرأ، قرآن حکم دے رہا ہے کہ قرآن سے ہماری نسبت ایسی ہو جانی چاہیے جس طرح ہمارے بدن پر ہم بغیر کپڑے کے بازار میں چل نہیں سکتے۔ بازار میں کون چلے گا بغیر کپڑے کے؟ جس کی عقل ٹھکانے پر نہ ہو، جس کی عقل ٹھکانے پر نہ ہو۔ تو اسی طرح مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ بغیر قرآن کی اس کا نہ چلنا ہونا چاہیے نہ پھرنا ہونا چاہیے۔ کہ صحابہ کیسے تھے؟ حامل قرآن تھے صحابہ، کیسے تھے؟ حامل قرآن تھے۔ قرآن کو پڑھنا، صحابہ کی زندگی کیسی تھی کہ قرآن تم یہاں پر کوئی ناظرہ پڑھا دے کہ قرآن کا سیکھنا یہ ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو صحابہ کی زندگی بتا دے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، صفت کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا کہ ہاں قرآن پڑھا۔ تو کہا کہ قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، قرآن اللہ کے نبی کے کیریکٹر ہے، قرآن اللہ کے نبی کا کردار ہے، کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہے۔ یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے کردار، یہ ہے کلا۔ جی کہ قرآن، کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے، کہ کوئی مسلمان اگر بازار سے جا رہا ہو تو غیر کلمہ پڑھنے والا کہہ دے کہ ہاں یہ حامل قرآن ہے، کہ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے معاملات قرآن والے ہو جائے۔ قرآن نے ہمیں ہر لمحے کی ہماری رہبری کی ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا کہ جس میں ہماری رہبری نہیں کی۔ معاشیات کو قرآن نے بتا دیا، تجارت کو قرآن نے بتا دیا، معاملات کو قرآن نے بتا دیا، رسالت کو قرآن نے بتا دیا، توحید کو قرآن نے بتا دیا، دعوت کو قرآن نے بتا دیا، طلاق کو قرآن نے بتا دیا، نکاح کو قرآن نے بتا دیا، تمام چیزیں ہماری جو ہے قرآن نے بتا دی ہے۔ انسان پیدا کیسا ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا، اس کی پرورش کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنا رہے اس کو وہ بھی بتا دیا، کہ زمین سے ذرات کیسے اگرے وہ بھی بتا دیا۔ کہ یہ قرآن ایسی کتاب کہ جس نے ہر چیز کی ہماری رہنمائی کی، رہبری کی، کہ یہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ قرآن کے علم کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا کہ اس ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جو تمام دعوت، ایمان کی دعوت فرض ہے، اسی طرح کہ قرآن کو سیکھنا فرض ہے۔ قرآن کی آیتوں میں تم تدبر کرو، قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، قرآن آیتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ ہم مطمئن ہو گئے، میرے بیٹے نے قرآن پڑھ لیا، ناظرہ مکمل ہو گیا۔ جی آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 سال میں سورہ بقرہ جب مکمل کی ہے تو اونٹ کو ذبح کر کے دعوت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں اور دعوت کر رہے ہیں کہ 12 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی ہے۔ کتنے سال میں؟ 12 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا ہے عمل کے ساتھ۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی عمل کے ساتھ سورہ بقرہ، ہم بھی عمل کے ساتھ قرآن کو سیکھیں۔ کہ نماز کے اندر قرآن کو سیکھنے کے بعد کیفیت کیا پیدا ہو رہی ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں، کہ بعض صحابہ نماز میں کھڑے ہیں پوری رات ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، پوری رات۔ یہ چاشنی مل جاتی ہے جب قرآن سے عشق ہو جاتا۔ ہمارا عشق موبائل سے، ہمارا عشق فیس بک سے، ہمارا عشق یوٹیوب سے، ہمارا عشق واٹس ایپ سے، ہمارا عشق انسٹاگرام سے، ہمارا عشق سوشل میڈیا سے، تو ہمارا عشق جب یہ تمام چیزوں سے ہوگا تو قرآن کا عشق کیسے دل میں بیٹھے گا؟ قرآن کا عشق، قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت کیسے دل میں بیٹھے گی؟ کیونکہ ہمارا تعلق تو سوشل میڈیا سے ہے،
ہمارا تعلق تو یوٹیوب سے ہے، ہمارا تعلق، ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت بھی ہماری ہونی چاہیے اور ہمیں قرآن سے لینا دینا بھی نہیں ہے، قرآن کا سیکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن حکومت اگر ہم اپنی چاہتے ہیں تو قرآن بتا رہا ہے کہ سربراہ تم رہو گے، تم ہی جو ہے سر بلند رہو گے، تم ہی خلیفہ رہو گے۔ کیا شرط آگے لگا دیا ہے، اگر تم مومن رہو، کیا رہو؟ مومن۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، ہر ایک سے مخاطب ہو رہے، مومنین سے مخاطب الگ ہو رہے ہیں، کافرین سے مخاطب الگ ہو رہے ہیں، مشرکین سے مخاطب الگ ہو رہے ہیں، نبی سے مخاطب الگ ہو رہے ہیں، لوگوں سے مخاطب الگ ہو رہے ہیں۔ اللہ لوگوں کو اپنی طرف کی آواز دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگو، اے کافروں، اے مشرکوں، اے نبی جی۔ ہر ایک قرآن کو جب ہم پڑھے تو پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کوشش کرے علماء کے پاس بیٹھ کر، علماء کے پاس سیکھ کر، اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجے اور خود بھی آئے۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے عمر ہو گئی، تو قرآن کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جی چند آیتیں جو پڑھا تھا کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جو زمین پر بگاڑ دیکھ رہے ہیں، ہم جو زمین پر بگاڑ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ زمین پر بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ حکومت کے تبدیل ہونے سے زمین پر بگاڑ نہیں آیا۔ حکومت کوئی بھی آ جائے، زمین پر بگاڑ، زمین پر رہنے والے مسلمان تو ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر، جو بگاڑ پیدا ہوگا، جو چیزیں ظاہر ہوگی، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم جیسا عمل کرو گے اللہ فیصلہ ویسا اتارنے والا ہے۔ حکومت سے شکایت نہ کرو، بی جے پی سے شکایت نہ کرو، آر ایس ایس سے شکایت نہ کرو، کانگریس سے شکایت نہ کرو، اور دیگر جتنی پارٹی ہے ان سے شکایت نہ کرو، حکومت سے شکایت نہ کرو۔ ہم ہمارے عمل کو صحیح کر لو، دیکھو کیسے حکومت تبدیل نہیں ہوتی، کیسے حاکم بادشاہ تم پر مسلط نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جو ہے اعمال صحیح نہیں ہوگے تو ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ہم پر حکومت عادل بادشاہ بھی چاہیے، اچھی حکومت بھی چاہیے، اور ہمیں عمل بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ مجمع کہا تھا پورا رمضان کہ یہ شب آج ہی تھی، کہ نماز آج ہی ہے۔ یہ تمام مجمع جو پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، جو ایک لگن لے کر بیٹھا ہے کہ آج شب قدر ہے۔ آج شب قدر کوئی ثابت نہیں ہے، بلکہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ پھر ایک قرآن کی جو سورت پڑھی والعصر، کہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جانور سے نہیں کہا، سمندر کی مچھلیوں سے نہیں کہا، پرندوں سے نہیں کہا، انسان سے کہہ رہے، اے انسان، زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ انسان بڑے خسارے، ان الانسان لفی خسر۔ پھر آگے فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کیا اللہ کیا فرما رہے کہ کامیاب وہی ہے، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ کامیاب وہی ہے اور کامیاب وہی ہو جائے گا کہ جس نے عمل صالح کیا، جو نیک ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، کہ ان کے علاوہ جو اللہ پر، جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، ان کے علاوہ تمام خسارے میں۔ ان کے علاوہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے تابع کر دے، کہ ان کے علاوہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں۔ اسے تفسیر بہت بڑی ہے، وقت نہیں ہے اتنا، وقت کی کمی ہے، تو کیا کریں کہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔
ہمارے علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور جو ہمارے امام ہوتے ہیں، جو ہمارے پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کی بھی ذرا خبر گیری کریں۔ آج سب سے زیادہ پستی کے اندر جو ہے محلے کا امام ہے مالی اعتبار سے۔ میرے بیٹے کو 50,000 کی نوکری چاہیے اور میرا امام 6,000 والا۔ میرے بیٹے کو پروفیسر 1 لاکھ کی نوکری چاہیے اور ہمارا امام 10,000 والا۔ امام کی قرات بھی اچھی ہو، تفسیر بھی کرنے والا ہو، ہر وقت حاضر بھی ہو وقت سے پہلے۔ شرائط ایک لیٹر آیا کہ ہمیں امام ایسا چاہیے، تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000، اور شرائط اتنی ساری کہ ایک سرکاری نوکر کو بھی نہیں۔ یہ ہمارا امام ہے کہ ہمارا نوکر ہے؟ بتائیے، ہمارا امام ہے یا نوکر ہے؟ امام تو علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، امام علاقے کا سربراہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایک چیز یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا امام ہے کہ اس کی خیر و خبر کرے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد سے یہ امید نہیں لگائیں گے کہ یہ بندہ جو 5,000 کمائے یا 6,000 کما لے، 7,000 کما لے مہینے کے اندر۔ اگر بیٹے نے 1 سال ایسی کیا تو کیا بولیں گے؟ چھوڑ دے وہاں کی نوکری، دوسری جگہ چلا جا۔ اور ہمارا امام بولے نہیں، یہ ان کو یہیں پر ٹکائے رکھو۔ اگر امام موجود نہ ہو بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنے امام کو اتنی پستی میں نہ ڈالو کہ آنے والی نسلیں جو ہے حافظ عالم نہ بنے، آنے والی نسلیں حافظ عالم نہ بنے۔ امام کی تنخواہ کو بڑی کرو، امام کی خیر و خبر کرو، امام سے ملاقاتیں کرو، امام سے معاملات اچھے رکھو کہ جتنا، کیونکہ یہ ہماری نمازوں کا خیال کر رہا ہے۔ بتا دو اگر امام نماز کا خیال نہیں کرے تو مسجد ویران ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سے علاقے ایسے پڑے ہوئے ہیں، امام نہیں ہے تو سالوں ہو گئے نماز نہیں ہو رہی ہے، سالوں ہو گئے۔ یہ 5 ٹائم ہمارے وقت پر نماز جو ایک اہم فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ اور یہ طلباء، یہ بچے اپنے استاد سے کیا کرے؟ محبت رکھے، اپنے استاد کا ادب کرے کہ ان سے ادب سے پیش آئے۔ یہ تمام چیزیں باتیں تو بہت ہے بتانے کی، لیکن وقت ہمیں تقاضا کر رہا ہے کہ وقت بہت چھوٹا ہے، بہت کم ہے۔ تو اس لیے چند باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ تمام باتیں کہ اپنے جو معاملات کو جو ہے کہ معاملات کو اپنے سدھاریں، معاملات کو صحیح کریں۔ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو فیصلے جو ہے معاملات کے اعتبار سے اترنے والے ہیں۔ دینداری اپنی زندگی میں لائے، گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرے، اپنے بچوں کو جماعتوں میں بھیجے، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور جو ہے مساجد سے اپنے بچوں کو جوڑے، اپنے بچوں کو امام سے جوڑے، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑے، کیونکہ بچے اگر مسجد سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے، علماء سے اور جو ہے جڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان بھی سلامت ہوگا، اور جو ہے پھر باطل کی دعوت یہ قبول نہیں کرے گا۔ ان بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو امام سے ٹوٹا، مسجد سے ٹوٹا، اور جو ہے قرآن سے ٹوٹا، یہ تمام چیزوں سے جب راستہ اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تعلق ٹوٹ رہا ہے، کانٹیکٹ ٹوٹ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ذہن کے اندر ارتداد ایسا بھر چکا ہے کہ جس طرح کسی خالی برتن کے اندر کوئی چیز بھر دیا جائے۔ تو اس لیے کیا کریں؟ اپنے بچوں کو امام سے جوڑیں، مولانا سے جوڑے، حفاظ علماء کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق رکھیں، قرآن کے سیکھنے سکھانے کی اور پڑھانے کی، اور جو ہے مدارس کے اندر جو آپ کا پیسہ لگے گا، یہ مساجد میں جو آپ کا پیسہ لگے گا، کل قیامت میں اس کا اجر ملنے والا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے بینک کا اکاؤنٹ بڑھ جائے، میں 10 روپیہ دوں اور اس کا 50,000 ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ میں 100 دوں اور اس کا 100 کروڑ ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ تو کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ چاہنا وہ ہے کہ جب خرچ ہو، چاہنا صرف زبان سے کہہ دینا اور چہرے کو ہلا دینا نہیں ہے کہ
کہ یہ جو ہم 100 روپیہ دیں گے، یہ 200 روپیہ دیں گے، کہ یہ اللہ کے لیے، کہ جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے امام، جو مکتب میں آ رہے ہیں بچے ان کے، کہ مدرسے میں پڑھانے والے کے، مدرس کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، خانقاہوں کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے اگر، اور اللہ کے راستے والوں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، خرچ کرنے کی جگہ ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یہ سب اللہ کا راستہ، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ جب یہاں خرچ کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ اپنی جو آخرت کی جو اکاؤنٹ بینک ہوگی اس کے اندر جو ہے ہمارا نام اعمال کے اندر جو ہے بڑھا دیا جائے گا۔ 1 کا 10 کا وعدہ ہے، 1 سکہ 10 کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو سب یہ کوشش کرے کہ ہم عبادات پرخلوص اخلاص سے کریں گے، اور جو قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کے معنی کو سیکھیں گے علماء کی نگرانی میں، اور جو ہے انشاءاللہ قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ سب کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔